کہ کوئی کھلاڑی جب میدان میں اترتا ہے تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہارنا اور دوسرا جیتنا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ طویل جدوجہد کے بعد ہارے، ایک ہی رن سے ہارے، 2 منٹ کے 3 منٹ کی یا ایک ہی سیکنڈ کے فاصلے پر آپ ہارے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نشانہ بازی کرتے ہو، آپ کی نشانہ 1 سینٹی گریڈ کے فاصلے پر ہو مگر وہاں نہ لگے جہاں آپ کا نشانہ تھا۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لکڑی کو جب آپ توڑتے ہو 2 جگہ ہو جاتا ہے، یہی لکڑی دوبارہ نہیں بن سکتی، اور شیشہ جب ایک بار گر جاتا ہے تو وہ شیشہ ریزہ ریزہ ہوگا، وہ ختم ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کا وجود ہی نہ ہو، یعنی غیر جاندار چیز ہو، جب وہ ٹوٹتی ہو اس کے بعد اس کا جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر ایک انسان ہے، اللہ نے انسان کو طاقتور بنایا ہے، اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے۔ ایک انسان مایوس ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ ہر وقت پریشانی کے عالم میں ہے، لیکن اگر وہ ٹوٹتا ہے تو دوبارہ خود کو سنبھل کے دوبارہ بن جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں دنیا میں، کتنے لوگ تھے جو امیر تھے اعلیٰ درجے کے، پھر غریب ہو گئے، غربت ان پہ آ گئی، یہاں تک کہ وہ رات کے لیے روٹی کے محتاج ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنی کاروبار ایک ہی سے شروع کر دیا، پھر وہ ہزاروں سے لاکھوں سے پھر کروڑپتی بن گئے۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایک تعلیمی ادارہ چلانا چاہتے ہیں، ان کا ادارہ بھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ عروج پہ چلا جاتا ہے، لیکن پھر چند سال کے بعد وہی ادارہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جہاں ہزاروں طلبہ اور طالبات پڑھتے تھے، وہی ادارہ پھر سینکڑوں یا درجنوں طلبہ وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ نے دوبارہ اپنے آپ کو کیسے بلند کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسا اعلیٰ درجے پر لے جانا ہے، یہ آپ پر ہی منحصر ہے۔ اگر آپ گرتے ہو اور آپ کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں تو یقین کیجئے گا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قدرت دی ہے کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو سنبھل پائے۔ ایک شخص بیمار ہے، وہ تو 2 چیزیں کرتے ہیں، دعا اور دوا، دعا اور دوا، یعنی اللہ سے اپنی بیماری کی پناہ بھی چاہتا ہے، اپنی صحت اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے، اور اسی طرح وہ سنت نبوی یعنی علاج و معالجہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک ہو کر پھر اس مریض کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، وہ ایک صحت مند زندگی دوبارہ گزارنے لگتی ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب ٹوٹتا ہے، بکھر جاتا ہے، غیروں کے ہاتھوں، اپنے ہاتھوں یا اپنوں کے ہاتھوں، یا اسی طرح کاروباری نقصان آ گیا، یا اسی طرح دیگر ایسے مسائل آ گئے، ظاہر سی بات ہے انسان ٹوٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، ان کے حوصلے کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے حوصلے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، یہاں تک کبھی کبھار ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالنا چاہتے ہو تو حوصلہ کیجئے گا، اور جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا دوبارہ وہاں سے شروع کیجئے گا، اور اپنی زندگی از سر نو تعمیر کیجئے گا۔ اگر آپ نے کسی گائے کو آپ نے گھاس دی ہو تو وہی گھاس کچھ عرصے کے بعد دودھ میں یا گوبر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ گوبر بھی نقصان دہ چیز نہیں ہے، اسی گوبر کو لوگ کھیتی باڑی اور باغات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اسی سے پھر دودھ بنتی ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ ایک کمزور چیز سے، گھاس پھوس سے گوبر، اور گوبر سے پھر دودھ بناتا ہے، وہ اتنی طاقت رکھتی ہے، تو پھر آپ تو ایک انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تو آپ کو اللہ کیسے نہیں نوازے گا؟ یقیناً اللہ آپ کو بھی نوازے گا۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو خود ختم کرتے ہو، اپنی آپ کو خود ہلاک کرتے ہو، اور لوگوں کے سامنے آپ ایک کمزور شے سمجھے جاتے ہو۔ ہمیشہ 2 کام کیجئے گا، آپ کی زندگی پرسکون رہے گا، اور کبھی آپ پر پریشانی نہیں آئے گی۔
ایک چیز آپ نے محنت کرنی ہے. اس دنیا میں محنت کا کوئی متبادل نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے پاس ہے. میں مسلمان کی بات نہیں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں. ہر انسان کے پاس یہ چیز ہے. اس کے لیے شرط نہیں کہ آپ امیر ہو، اور اس کے لیے بھی شرط نہیں کہ آپ صحت مند ہو، اس کے لیے بھی شرط نہیں کہ آپ مسلمان ہو، اس کے لیے بھی شرط نہیں کہ آپ ضرور کوئی مرد ہو. نہیں، ہر انسان جو محنت کرتا ہو وہ شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا. اور ایک دوسری چیز اس سے بھی بہتر وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہو اللہ سے مانگ لیں. آپ کمزور ہو، آپ کی کاروبار کمزور ہے، آپ علم کے حوالے سے کمزور ہو، آپ یہاں تک کہ آپ عزت کے حوالے سے کمزور ہو، تب بھی اللہ سے مانگنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جب کسی مسلمان کا ان کا جوتے کا تسمہ ٹوٹتا ہے وہ بھی اللہ سے مانگے. یہاں تک جب کسی انسان کو ایک کھانٹا لگتا ہے، اس کھانٹے کے لگنے کی وجہ جب وہ انسان آہ کرتا ہے، اس کے زبان سے یا اس کے منہ سے آہ نکلتی ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو دوستو، اپنے حوصلے بلند کیجیے گا اور بیکار زندگی سے توبہ کیجیے گا، اور آپ کا جو بھی فیلڈ ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں، اسی میں محنت کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت اور مدد کی طلبگار رہیں. انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے.